اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں, نئی گاڑی تم نے خریدی ہے, چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے, حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے, سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہیں. عجیب تم نے فلسفہ تراشا. کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے جس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ ہنڈیا بچا لے گی. اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, اللہ کی تحلیل کرو, میرے حضور پہ درود پڑھو, پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی. تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے, یہ اس کا کیا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے, فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے, تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف, نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا. یا دوستوں میں تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے, ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی, کچھ باتیں یاد آنے لگی. اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس, ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے, تو پڑھو نا سورہ بقرہ, جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو, برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی, 2.5 پارے, ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے ہیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا, روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے, یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں. کاروبار میں برکت نہیں, میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ, 3 رکوع ہیں, برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے, بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں, بٹوے میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے. ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے, ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے, نماز نہ پڑھنی پڑے اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو ان کی جان, آؤ قرآن مجید پہ آؤ, آؤ سجدوں پہ آؤ, آؤ دعاؤں پہ آؤ. سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں, حل من مسترزقن, ہے کوئی رزق مانگنے والا, اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو, سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو. آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے, ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے. تو پھر دیکھنا میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں. تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں, بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں. کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو, اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے, ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے. یہ دکھوں کا مداوع ہے, مشکلات کا علاج ہے, اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی. ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے, یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. یہ زندگی میں معمول بنا لو, جب پھنس جاؤ, مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اللہ راستے کھولے گا. تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی, اللہ سے ڈرو, صبر کرو, اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا, ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی, تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے. تو دروازہ کھولا, دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا, میں ان کی قید سے بھاگ آیا.
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے۔ اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ اور کتنا بڑا اجر ہے، آپ ایک سال میں بھی شاید 10 قرآن مجید نہ ختم کر سکے اور سورہ یاسین پڑھیں تو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نصیب ہوگا۔ تو اپنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا کریں، نماز فجر کے بعد اشراق تک سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا۔ اس دن اگر کاروبار کریں گے تو برکت ہوگی، اس دن بہت ساری بیماریوں سے، آفات و بلیات ارضیہ اور سماویہ سے بچے رہیں گے، لوگوں کے شر سے، حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سورت پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے، اور اتنی بار شفاعت کرتی ہے کہ اس کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے؟ وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، یہ سورۃ الملک ہے، 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے یہ اتنی بار سفارش اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑتی ہے۔ تو اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کریں اور اپنی شب کا آغاز سورہ ملک سے کریں۔ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیں، انشاءاللہ اس سے رات برکت سے گزرے گی۔ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ کیا پڑھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ اپنے وظائف میں شامل کر لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے پتہ ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنے شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے بھیڑے وچے چھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے۔ پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے،
وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں، کان بھی دو رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں۔ اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی، تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکثیر ہے، صرف 3 رکوع ہیں۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے PIA کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہیں۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے، اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگی، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے، لیکن 2 انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے ہیں، ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی، اس لیے چھوڑو ان کی جان،
आओ कुरान मजीद पे आओ सजदों पे आओ दुआओं पे आओ। सहरी के वक्त उसकी रहमतें आवाज दे रही होती हैं, हल में मुस्तरज़िकुन, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला? और तुम उस वक्त सोए हुए हो, सारे दिन ठोकरें खाते हो। आओ ना उस वक्त झोली फैला के, हाथ फैला के कहो मालिक तू झोलियां भर दे। तो फिर देखना मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूं। तो फरमाया आले मोहम्मद के पास एक सेर जौ हैं, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं है। कहा सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ो। ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है, उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है। ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है, और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने 5 चीजें बताई थी। उनमें से 5वीं चीज ये थी कि अबू ज़र कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करो। फरमाया अर्शे इलाही के नीचे एक खास खजाना है, ये वजीफा वहां से आया है। ये जिंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ, मुश्किलात में आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने 3 चीजें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैं उठा कि दरवाजा खोलूं देखूं कि कौन है। तो दरवाजा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊंट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊंट? कहा मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो तुम्हें वहां से रिज़्क़ देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। उसके हो के तो देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाए। फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि किसी शख्स को फ़क्र फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूं, हर वक्त लोगों को बताता रहे तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी इस तरह। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फ़क्र फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा देगा। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए। और कुरान मजीद का दिल सूरा यासीन है, जिसने 1 मरतबा सूरा यासीन की तिलावत की अल्लाह 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब अता करे। और कितना बड़ा अजर है, आप 1 साल में भी शायद 10 कुरान मजीद ना खत्म कर सके और सूरा यासीन पढ़ें तो 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब होगा। तो अपनी सुबह का आगाज सूरा यासीन से किया करें, नमाज फजर के बाद इशराक तक सूरा यासीन पढ़ लिया करें। सूरा यासीन अगर आप पढ़ के अपने दिन का आगाज करते हैं, आपका सारा दिन खैर से गुजरेगा। उस दिन अगर कारोबार करेंगे तो बरकत होगी, उस दिन बहुत सारी बीमारियों से, आफात बिल्लियात अर्जिया और समाविया से बचे रहेंगे, लोगों के शर से, हादसात से महफूज रहेंगे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयात है, अगर कोई शख्स उसकी तिलावत करता है तो वो सूरत पढ़ने वाले की शफात करती है और इतनी बार शफात करती है कि उसको बख्शवा के छोड़ती है। वो सूरत कौन सी है? वह या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरतुल मुल्क है। 30 आयतें हैं, जो शख्स इसकी तिलावत करे ये इतनी बार सिफारिश अल्लाह की बारगाह में करती है कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवा के छोड़ती है। तो अपने दिन का आगाज सूरा यासीन से करें और अपनी शब का आगाज सूरा मुल्क से करें। सोने से पहले सूरा मुल्क की तिलावत जरूर कर लें, तो इंशाअल्लाह इससे रात बरकत से गुजरेगी। जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा, कितनी मरतबा? 100 मरतबा। क्या पढ़ा? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। फरमाया कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ फरमा देगा। तो ये अपने वज़ाइफ में शामिल कर लीजिए, सुभान अल्लाह व
حمدہ۔ اور حدیث بخاری ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور زبان پر مشکل نہیں، زبان پر بڑے آسان ہیں، اور جب میزان پہ رکھے جائیں گے تو پلڑے کو جھکا دیں گے، بڑے بھاری ہیں میزان پہ۔ وہ 2 کلمے یہی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ذرا لہجہ دیکھیے، ذرا انداز، ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تم اس کی مخلوق ہو، اپنے دستے قدرت سے اس نے تمہیں بنایا ہے، تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب دے، نہ اس کی چاہت ہے کہ تمہیں عذاب دے، کوئی خود چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی۔ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو وہ تو قدردان ہے جو کوئی اس کا شکر کرتا ہے اور جو اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو اللہ اس کے لیے عذاب نہیں رکھا، اس کے لیے رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تمہیں دستے قدرت سے بنایا ہے اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں نہال دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو خود اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے، تو کہا شکر کرنے کی عادت ڈال لو، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح اترتی ہیں، اس کی نوازشیں تمہارے اوپر کیسے برستی ہیں۔ توکل اگر ہم سیکھ جائیں تو توکل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی ضمانت بنتی۔ جب ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہی ہوگا، اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بے چین مضطرب ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اس پہ توکل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، بس یہ حکم، ہم بیج بو رہے ہیں، بس یہ حکم ہے اور بو رہے ہیں، باقی اس پہ بھروسہ ہے، یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے، اس کے اوپر پھل لگانے ہیں۔ تو جب اس پہ توکل ہو جائے تو بندہ سوکھا رہتا ہے، ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے، اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے، کہ میں ایک منصوبہ تراشتا ہوں کہ یہ اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے، لیکن نتیجہ وہ نہیں آتا، تو کوئی طاقت ہے اس کا جو نتیجہ بدل دیتی ہے۔ تو بندہ اس طاقت پہ یقین کرتے، اس پہ توکل کر کے جو ہے وہ اس پہ بھروسہ کر لے تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم خودکشی اس لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میرا رب جس طرح چاہے اس طرح ہی ہوتا ہے، جو اس نے طے کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس لیے تم اس پہ توکل کر لو اور اس پہ بھروسہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کر دے تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہمارا تو کاروبار ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ دکان ہے، یہ ہماری نوکری ہے، ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے۔ پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی نوکری نہیں ہوتی، کوئی ٹھیا، کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کے لیے کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا تغدو خماسا و تروح بطانا، جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تعین نہیں ہوتا، جدھر خیال آیا اڑ گئے ادھر، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے ہوں، کہا وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ باہو بولے بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو، جب گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، نہ راس المال ہوتا ہے، نہ کوئی اوزار ہوتے ہیں، نہ کوئی ہتھیار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں، کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ فرمایا اگر اللہ پہ پرندے توکل کر لیں تو اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، تم توکل کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کرے گا۔